بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بھائی عادل مخاطب ہوں اور آپ کے سامنے یوٹیوب چینل عادل انفارمیشن ڈیسک اس ٹائم اوپن ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کے لیے ہر قسم کی معلوماتی ویڈیو جیسا کہ تعلیم سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور ہر قسم کے نوکریوں کے اشتہارات، اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور سرکاری سکیمز کے متعلق ویڈیو اس چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیو کی لسٹ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس چینل پہ میری مختلف ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، معلومات سے بھری۔ آپ ان کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے وہ کیا ہے۔ جی ناظرین، وہ یہ ہے کہ اپنا رزلٹ کارڈ یا سند کی ویریفیکیشن سرگودا بورڈ سے کیسے کروائیں۔ میری ہر ویڈیو میں آپ کو سرگودا بورڈ کا لفظ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہمیں سرگودا بورڈ لگتا ہے تو میں اسی پہ ویڈیو بناتا ہوں ہمیشہ، چاہے وہ رزلٹ ہو، چاہے وہ نیو ایڈمیشن ہو، چاہے وہ کسی قسم کا شیڈول ہو، فیس ہو یا پھر ویریفیکیشن ہو، ٹھیک ہے۔ تو بعض ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پنجاب کے آل بورڈز کے لیے ہوتی ہیں، وہ سیم ہوتی ہیں جس طرح کے رزلٹ کا ڈیٹ ہے، لیکن اب یہ جو ویڈیو ہے ویریفیکیشن والی، یہ سرگودا بورڈ کے لیے تو ہے، لیکن جو پنجاب کے اور مختلف بورڈز ہیں ان میں ویریفیکیشن کا کیا طریقہ کار ہے وہ پھر آپ لوگوں نے خود ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ نیز اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے، اگر کسی بھائی کو سرگودا بورڈ سے ہٹ کر بھی کوئی مسئلہ ہے یا معلومات اس نے لینی ہے تو ہم اس کو اسپیشلی واٹس ایپ پہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر طریقہ کار سیم ہوتا ہے آل بورڈز کا، لیکن پھر ایسے بھی بورڈز ہیں پنجاب کے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان میں طریقہ کار ذرا اس سے تبدیل ہوتا ہے ویریفیکیشن کا، یا چاہے جو بھی چیز ہو۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ ویڈیو آپ واچ کریں تو آپ کو ہر قسم کے بورڈ کی ویریفیکیشن کا پتہ چل جائے گا تو یہ درست نہ ہے، کیونکہ ان میں بینک فیس علیحدہ ہوتی ہے، بینک برانچ علیحدہ ہوتا ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سرگودا بورڈ سے اپنا رزلٹ کارڈ یا سند کی ویریفیکیشن آپ کیسے کروائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دوں کہ یہ ایک رزلٹ کارڈ ہے، ٹھیک ہے، 2022 کا۔ یہ کیس میرے پاس آیا تھا اور میں نے سرگودا بورڈ سے جو ہے نا یہ ویریفائی کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رزلٹ کارڈ ہو یا سند کی ویریفیکیشن، اس پہ دو قسم کی موریں لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سپریڈنٹ کی لگتی ہے اور دوسرا جو ہے اسسٹنٹ کنٹرولر کی لگتی ہے، پھر وہ سائن بھی کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سند یا رزلٹ کارڈ کی ویریفیکیشن کی ضرورت آپ کو کب پڑتی ہے؟ یہ جب آپ ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ میں داخلہ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے میٹرک ادھر کی پنجاب میں اور انٹر آپ کے پی کے میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کی سابقہ ڈگری کی ویریفیکیشن متعلقہ بورڈ والی مانگیں گے۔ ایک تو یہ ریزن ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے انٹر کی تو اب آپ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں تو گریجویشن والی جو یونیورسٹی ہوگی ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق وہ آپ سے آپ کے پچھلے پریویس لاسٹ ڈگری کی ویریفیکیشن مانگیں گے متعلقہ بورڈ کی، تب بھی آپ کو یہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اور بھی کیس ہے یا سچویشن ہے، وہ یہ کہ جب آپ بھرتی ہوتے ہیں، آپ کی جاب لگ جاتی ہے، تب بھی آپ کو یہ ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ ایک رزلٹ کارڈ کی ویریفیکیشن ہے جو ہم نے کروائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ یہ چیک کریں، یہ سند ہے اب 2017 کی، یہ کیس بھی میرے پاس آیا تھا، یہ بھی میں نے ویریفائی کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی دو قسم کی موریں اور وہی دو سائن ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ابھی ہم اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ویریفیکیشن کس طرح کروانی ہے۔ اگر آپ یہ دوسرا میری یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح کا کام کروائیں ایکسپرٹ بندے سے کروائیں، ٹھیک ہے، جس پہ یہ گزری ہو، جس نے یہ کام کیا ہو، خود سے نہ کریں۔ اگر کرنا بھی ہے تو پھر بھی کسی اس طرح کی کوئی ویڈیو وغیرہ واچ کر لیں تاکہ کوئی غلطی کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ غلطی کرتے ہیں تو اس کی پھر بہت سی جو آپ کو جو ہے نا
پچھتانا پڑتا ہے اس کے لیے، وہ غلطی پھر درست بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل پہ، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ موبائل پہ آپ ہرگز ایسے کام نہ کیا کریں۔ موبائل پہ آپ کو ڈاؤن لوڈنگ اور پرنٹنگ کا جو مسئلہ آتا ہے پھر وہ آپ کے کنٹرول سے، آپ کے کنٹرول کی بس کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 22 سرگودا، ٹھیک ہے۔ گوگل پہ آ کے آپ نے لکھنا ہے 22 سرگودا، میں زوم کر لوں آپ کے لیے۔ مین پیج پہ آپ نے 22 سرگودا کے مین پیج پہ آ جانا ہے، یہ آپ چیک کریں۔ پھر آپ نے آنا ہے ڈاؤن لوڈز میں۔ ڈاؤن لوڈ میں مختلف قسم کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا کام ہے۔ آپ نے رزلٹ کارڈ فرسٹ ٹائم منگوانا ہے، ڈپلیکیٹ منگوانا ہے، سند منگوانی ہے، این او سی لینا ہے۔ این او سی کے بارے میں انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے، اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، نیم سپیلنگ چینج کرنے ہیں، شناختی کارڈ کی کریکشن کرنی ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے ویریفیکیشنز پہ۔ ویریفیکیشن میں آپ کو پتہ ہو 4 قسم کی ویریفیکیشن ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اپلیکیشن فار رزلٹ کارڈ اور سرٹیفکیٹ / سرٹیفکیٹ، یعنی کہ رزلٹ کارڈ یا سند۔ ایبراڈ ویریفیکیشن، بیرون ملک کے لیے جو ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ سب سے ویریفیکیشن کی یہ سب سے تیز قسم ہے، اس کی چالان، اس کا بینک چالان زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو دنوں میں ایک سے دوسرے یا دوسرے سے تیسرے دن میں مل جاتا ہے، یہ والی ویریفیکیشن آپ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے اپلیکیشن فار ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن رزلٹ کارڈ، یہ ڈپارٹمنٹل ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی دوسرے یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں تو وہ آپ سے ویریفیکیشن مانگتے ہیں، تو وہی یونیورسٹی یا ادارہ آپ کو ایک لیٹر نما بنا کے دیتا ہے۔ میں آپ کو چیک بھی کروا دوں، یہ لیٹر آپ نے انٹر کی یا آپ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں اس ادارے سے، یہ دیکھیں اس ادارے سے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، تو یہ ادارہ آپ کو اس طرح کا ایک لیٹر بنا کے دے گا، انہوں نے بنا کے دیا کہ ٹو دا کنٹرولر بائی سرگودا، پھر وہ سبجیکٹ لکھتے ہیں، پھر وہ یہاں پہ بیان لکھتے ہیں اپنا کہ ہمیں ویریفیکیشن چاہیے ڈپارٹمنٹل، تو جو ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کروائیں گے ان کے لیے یہ لیٹر ضروری ہے۔ اگر یہ لیٹر ہوگا تو ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن ہوگی، اگر یہ لیٹر نہیں ہوگا تو ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن نہیں ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن آپ کو بائی ہینڈ سرگودا بورڈ نہیں دیتا، نہ ہی بذریعہ ڈاک آپ کو، یہ ادارہ خود یہ لیٹر بنا کے ان کو بھیجتا ہے سرگودا بورڈ کو، پھر سرگودا بورڈ سرکاری طور پہ جو ان کے رول اینڈ ریگولیشن ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے پھر وہ خود سے ویریفیکیشن کرتے ہیں اور واپسی اسے ادارے کے پوسٹل ایڈریس پہ سینڈ کرتے ہیں۔ بتانے کا یہ مقصد ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ابراڈ والی پہ 2 سے 3 دن لگتے ہیں، یہ آپ کو بائی ہینڈ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ڈپارٹمنٹل یہ آپ کو بائی ہینڈ نہیں ملتی، اس کو سرکاری مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس پہ 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، 20 بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے اپلیکیشن فار رزلٹ کارڈ سرٹیفکیٹ پرائیویٹ ویریفیکیشن، یہ آپ کو اپنی یوز کے لیے یا آپ کو کہیں بھی جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے ویریفیکیشن، جب تب آپ کو یہ پرائیویٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرائیویٹ کا یہ کہ جب آپ نے فارم وغیرہ ڈاؤن لوڈ کیے، بینک چالان پے کیے، اب پوسٹل ڈاک کے ذریعے یعنی کہ آپ نے ان کو یہ سب کچھ چیزیں بھیج دیں، پھر بھی بورڈ والوں کی مرضی ہے، وہ ان کے رول ہیں کہ وہ کب آپ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اور کب آپ کو لوٹا کے دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ خود وزٹ کریں ادھر بورڈ کا تب بھی یہ ممکن ہے کہ آپ کو جلدی مل جائے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے اپلیکیشن فار رزلٹ کارڈ سرٹیفکیٹ، رزلٹ کارڈ یا سرٹیفکیٹ کاپیز ویریفیکیشن۔ اچھا، آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ جو 3 میں نے بتائی ہیں ان میں اصل رزلٹ کارڈ آپ کا یا اصل سند بھی ویریفائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو صرف کاپی کی ضرورت ہے ویریفیکیشن کی، تب آپ نے یہ والی جو ہے فارم ڈاؤن لوڈ کرنے، اس کی فیس بھی ان کی نسبت کم ہوگی اور طریقہ کار بھی ذرا سا چینج ہوگا، ہے سیم ہی۔ اچھا، اب ان میں بیسک فرق کیا ہے کاپیز اور اصل میں؟ یہ اب آپ نے ابراڈ والا ڈاؤن لوڈ کیا، بینک چالان پے کیا، بھیج دیا ادھر، تو اب آپ کی مرضی، آپ اصل سند یا رزلٹ کارڈ ویریفائی کروائیں تو اس پہ جو ابراڈ والی پہ ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ رزلٹ کارڈ کی کاپی ویریفائی کروائیں تب بھی اسی پہ آپ کی کاپی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو یہ ہے جس پہ فوٹو کاپیز لکھا ہوا ہے، اگر یہ فارم وغیرہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا، بینک چالان پے کیا، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو اصل
سند ویریفائی کوانی تھی، تب یہ پھر پاسبل نہیں ہے، پھر آپ کی یہ کیس ضائع ہو جاتا ہے، پھر آپ کو یہ کروانا ہوتا ہے۔ اب ان چاروں میں سے میں کون سا مشورہ دوں گا، آپ نے اگر جلدی کروانی ہے ویریفیکیشن تو ابراڈ والے فارم ڈاؤن لوڈ کریں، پھر یا بذریعہ ڈاک بھیج دیں یا کسی بندے کو دیں، ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن ابراڈ والے ہی کریں۔ آپ کی بینک فیس زیادہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کو ویریفیکیشن جلدی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو طریقہ کار بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ نے فارم کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، پھر اے ٹو زیڈ۔ یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن معلومات سے خالی ہرگز نہ ہوگی۔ آپ نے کلک کیا ہے ابراڈ والی پہ، اچھا یہ بھی آپ کو کہ چاروں کا طریقہ سیم ہے، ٹھیک ہے، صرف رول نمبر وغیرہ ہی پٹ کرنے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ کلک کیا، آپ کے سامنے یہ جو ہے پینل اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میل فیمیل وہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ میرے پاس جو ابھی کیس آئے وہ بھی 2017 کا ہے، میل ہے، پاکستانی ہے اور میٹرک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس بچے کا رول نمبر میں ڈال دیتا ہوں جو ابھی میرے پاس کیس آیا ہے، ٹھیک ہے، رول نمبر ہو گیا اس کا۔ ابھی ان کا شناختی کارڈ نمبر میں پٹ کروں گا یہاں پہ، آپ نے بھی اسی چیز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ ابھی ایئر میرے پاس جو ویریفیکیشن اس ٹائم آئی پڑی ہے وہ بھی 2017 کی ہے، اینول ہے، سپلیمنٹری اینول ہے، ٹھیک ہے۔ گو پہ کلک کریں گے ہم، یہ ہمارے سامنے اس بچے کا ڈیٹا آ گیا، ٹھیک ہے، جس کی ویریفیکیشن ہم نے کروانی ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، ادھر آپ کے کنٹیکٹ انفارمیشن میں آپ نے ان کا جو ہے ہاؤس نمبر لکھنا ہوتا ہے۔ ہاؤس نمبر یہاں پہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ولیج ہی ہوتے ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں، کیپٹل میں لکھیں آپ، ولیج فلاں، سٹریٹ جو ہے پھر وہی ولیج کا نام آپ لکھ دیں، ٹاؤن جو ہے پھر بھی وہی نام آپ لکھ دیں، پوسٹ آفس آپ نے لکھنا ہے اپنا جو آپ کا ہے، تحصیل آپ کی اپنی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ آپ کی اپنی ہوتی ہے، جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ لینڈ لائن پہ کچھ نہیں لکھنا ہوتا، موبائل نمبر پہلے سے آپ کا ہوتا ہے ان کے ہاں، ای میل اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈاٹ ڈال لیں۔ ریلیشن ود کینڈیڈیٹ، اگر آپ نے ابراڈ والی کروائی ہے، دیکھیں اب ریلیشن ود کینڈیڈیٹ، یہاں پہ آپ اگر سرگودا بورڈ آپ نے جانا ہے، وزٹ کرنا ہے ان کو، تو یہاں پہ آپ سیلف لکھیں۔ اگر آپ کے ابو بردر یا کوئی جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ فادر لکھ دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو سیلف ہی رہنے دیں اگر آپ نے کسی ایجنٹ کے تھرو کام کروانا ہے، ایکسپرٹ بندے کے تھرو، ٹھیک ہے، سیلف ہی یہاں پہ رہنے دیتے ہیں ہم۔ نیکسٹ، کچھ بھی اس میں اب خاص نہیں رہا، ٹھیک ہے، یہی جو چیزیں تھی آپ نے پٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اب میں نے سبمٹ پہ کلک کیا تو وہ مجھے آگے نہیں جانے دے رہا، ای میل مانگ رہا ہے، ای میل ہمارے پاس ہے نہیں، تو یہاں پہ ای میل آئی تھنک اب ضروری قرار دیا، پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ چلو ہم ای میل لکھ دیتے ہیں، میں ادھر اپنا لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے حساب سے اپنا لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی ہم نے سبمٹ پہ کلک کیا اور فارم ہمارا آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس پرنٹ فارم کا آپشن آ جاتا ہے، ایک دفعہ پھر شناختی کارڈ نمبر آپ اپنا چیک کریں، اور یہاں پہ پھر وہ آپ کے لیے چوز فارم ٹائپ، کہ اگر آپ نے غلطی سے بھی کسی فارم کو غلطی سے کلک کیا تو یہاں پہ آپ پھر ایک دفعہ چیک کریں کہ آپ جو کام کروا رہے ہیں کہیں غلطی سے آپ نے این او سی کرنا تھا اور رزلٹ کارڈ کی ویریفیکیشن پہ تو نہیں آ گئے، لیکن ہم صحیح سے آ رہے ہیں تو رزلٹ کارڈ ویریفیکیشن ابراڈ والی پہ کلک رہنے دیتے ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کریکشن یہ میں آپ کو چیک بھی کروا دوں، جتنی بھی آپشن ہے آپ یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسی کو ہی رہنے دیتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ سیکشن فارم، اس پہ کلک کرتے ہیں، اب ہمارے فارم ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں ابھی، اور یہ ہمارے فارم ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اس ٹائم۔ جو فارمز ہیں ان کو بھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، ابھی آپ کے پاس اس میں چینجنگ کا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ ضروری ہدایات وغیرہ ہوتی ہیں، یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔
تو میں نے فرسٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ کام آپ ہرگز خود سے نہ کریں. میرا تو مشورہ یہ ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر بھی کوئی اس طرح کی ویڈیوز یا کسی ایکسپرٹ بندے یا سینئر سے پوچھ لیں. آپ سرکاری ٹیچر جو آپ کے ہیں ان سے پوچھ لیں, ان کو زیادہ تر پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2 فارم ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں. فرسٹ فارم جو ہے وہ درخواست فارم اس کو بول سکتے ہیں, ہدایت فارم بول سکتے ہیں. سیکنڈ پہ ہے بینک چالان. اب ہم انہی دونوں کو پرنٹ کرتے ہیں, پھر آپ کو مزید بھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے. اچھا, آپ نے جو ہے دونوں فارم جو ہیں وہ پرنٹ کروا لیے. اب ان کا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فرسٹ فارم پہ ہم بات کرتے ہیں. توجہ فرمائیں, فارم پر کرنے سے پہلے نیچے درج ہدایات کو بغور پڑھ لیں. آپ نے پہلے یہ ہدایات پڑھ لینی ہے. یہ آپ کو تبھی پڑھنے کو آپ ضروری ہے کہ اگر آپ خود سے یہ کام کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کسی ایجنٹ کو یا ایکسپرٹ بننے کو دے رہے ہیں تو وہ خود سے ہی وہ یہ چیزیں سب کچھ لکھ کے اور آپ کو جو ہے نا ویریفائی کر دیتا ہے. تو یہاں نام طالب علم آپ نے اردو میں لکھنا ہے, والد کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے, میٹرک کی آپ نے کروانی ہے, یہ رہنے دینا ہے, اور انٹر پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا. اور یہاں پہ آپ نے جو ہے رول نمبر لکھنا ہے, سال لکھنا ہے, سپلیمنٹری تھا یا سالانہ تھا وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ نے پھر یہ میری اصل اسناد / فوٹو کاپی یہاں پہ ٹک کرنا ہے. اسناد کرنی ہے تو اصل, نہیں تو فوٹو کاپیوں پہ ٹک کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ فیڈ ہوتا ہے. یو بی ایل برانچ آپ نے ادھر لکھنا ہے, جو آپ کا یو بی ایل برانچ تھا وہ دستخط امیدوار ادھر ہونا ہوتے ہیں. اگر امیدوار نہیں جا سکتا تو اس کی جگہ کوئی رشتہ دار جائے گا, وہ پھر اس میں وہی فل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ دستخط امیدوار ایک دفعہ پھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہدایات ہیں, یہ آپ نے پڑھنی ہے. اچھا, اب یہ بینک چلانا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے 4 بینک چالان آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں. چاروں پہ صرف آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے, بقایا کچھ نہیں لکھنا. یہاں پہ بینک کی جو ہے مہر وغیرہ لگتی ہے, بینک کا نام وغیرہ ہوتا ہے, اور پھر وہ بینک والے جو ہیں یہ 4 چالانوں میں سے 2 کاٹ کے خود رکھ لیتے ہیں, 2 کاٹ کے آپ کو دے دیتے ہیں. اس میں سے پھر ایک یہ ہے کہ آپ نے پھر ان 2 چالان میں سے ایک خود رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے اپنے بورڈ بھیجنا ہوتا ہے. یہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ ہیڈ بھی یہاں لکھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا جی, نیکسٹ جو ہمارے پاس مرحلہ ہے, آپ نے چالان بھی فل کر کے بینک میں پے کر دیا, فارم بھی فل کیا. ابھی جو ہے کرنا کیا ہے, اس کے ساتھ اٹیچ کیا کرنی ہے, اور بورڈ کی ایڈریس پہ کیسے سینڈ کرنی ہے اور کہاں سے سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 3100 روپیہ فیس اس کی ہوتی ہے ابراڈ والے کی, وہ بینک میں جمع کروا دی. درخواست فارم کے ساتھ اصل سند یا رزلٹ کارڈ جو آپ نے ویریفائی کروانی, اصل یا رزلٹ کارڈ, اصل سند یا رزلٹ کارڈ اصل یا کاپی, وہ آپ اٹیچ کریں. تصویر ایک اپنی ساتھ لگائیں, 2 لگائیں تو بہتر ہے. شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں تصدیق شدہ منسلک کریں. پھر جو ہے اگر امیدوار خود حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کی جگہ والد والدہ یا بھائی بہن اپنے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی بھی ہمراہ لفظ کریں. ٹھیک ہے, یہ درخواست فارم بیرون ملک ملازمت تعلیم طالب علم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, آپ نے یہ سب کچھ کر لیا, ضروری ہدایات بھی پڑھ لیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, بینک چالان بھی آ گیا, تمام ڈاکومنٹ بھی ساتھ اٹیچ ہو گئے, یعنی کہ آپ کی فائل کمپلیٹ ہو گئی ہے. کسی ایکسپرٹ کو وہ چیک کروائیں, ٹیچر کو چیک کروائیں. اس کے بعد آپ نے اس کو کیسے بھیجنا ہے, کہاں پہ بھیجنا ہے, وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اب آپ نے اس کو ڈاک کے ذریعے جو ہے نا وہ بھیجنا ہوتا ہے. ڈاک لفافہ پہ آپ نے 2 اس کی جو بیک سائڈ ہے اس پہ آپ نے سرگودا بورڈ کا ایڈریس لکھ دیا, اور اس کی ڈاک لفافہ کے فرنٹ پہ جو ہے آپ نے اپنا ایڈریس, بمائے ولدیت ایڈریس اور موبائل نمبر لکھ دیا. اس کی اب آپ رجسٹری کروا دیں ڈاک خانہ میں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اوپن کے طور پہ کروانی ہے, خود سے ہی کروانی ہے. اگر آپ نے ابراڈ والے چالان ڈاؤن لوڈ کیے ہوں گے تو امید ہے ہفتے میں یا 4-5 دن میں آپ کو ویریفیکیشن مل جاتی ہے. ڈپارٹمنٹل والی ڈپارٹمنٹ خود جانے, اور جو پرائیویٹ ہے اس پہ دیر لگ سکتی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ بننے یا ایجنٹ کے تھرو یہ کام کروائیں, اور آپ کو تیز ترین کام کر کے دے گا. ٹھیک ہے جی ناظرین, تو آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. آپ سے ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک بھی کر دیں, شیئر بھی کر دیں دوستوں کے ساتھ, کیونکہ یہاں پر میں آپ کے لیے معلومات پر مبنی ویڈیوز, ہر قسم کی سرکاری جابز, غیر سرکاری جابز اور
اس کے علاوہ سرکاری اسکیمز اور داخلہ جات یونیورسٹیز کی، کالجز کی، اسکول کے، ٹھیک ہے، وہ میں لے کے آتا رہتا ہوں. آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی شو ہو رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو ہوئی ختم، اور اللہ حافظ.